السلام علیکم، صغیر نامے آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان 4000 سے زائد افراد کی جن کو کرونا وائرس کی اس وبا کے اس لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں سب سے زیادہ فلاحی کام کرنے چاہیے تھے، سب سے زیادہ عوام کے ساتھ وابستگی ظاہر کرنی چاہیے تھی اور سب سے زیادہ راشن تقسیم کر کے لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے تھا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو مفید معلومات اور مستند خبریں پہنچ سکیں۔ اس سارے عرصے میں یہ لاک ڈاؤن میں اور لوگوں کی جو روزگار ہے چھن جانے کے بعد سب سے کلیدی کردار ایک کمیونٹی ادا کر سکتی تھی، وہ 4000 سے زائد افراد پر مشتمل ہے۔ بزنس مین تو ظاہر ہے لاک ڈاؤن میں ان کا بزنس بھی کروڑوں لاکھوں کی صورت میں متاثر ہے، لیکن یہ ایسے افراد ہیں جن کی ذمہ داری بھی تھی اور جو عوام کے نام پر دم بھی بھرتے ہیں اور جو عوام کی وجہ سے ہی طاقتور ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں پاکستان بھر میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں ان افراد کی جو ہر سال الیکشن لڑتے ہیں اور اسمبلیوں میں آ کے پہنچتے ہیں اور طاقتور ہوتے ہیں، کروڑوں اربوں روپے کے اثاثے بناتے ہیں۔ اگر کبھی کبھار کرونا جیسے اب وبا کرونا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور اس طرح کی وبا اگر کبھی کبھار آ بھی جائے تو سب سے پہلے بنیادی ذمہ داری ان افراد کی ہے جو عوام کا دم بھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری طاقت عوام ہے، ہمیں عوام ووٹ دے کے طاقتور کرتی ہے اور ہم عوام کی بنیادوں پر حکمران بنتے ہیں۔ اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں 4000 سے زائد افراد کہہ رہا ہوں جبکہ اسمبلیوں میں 1400 کے قریب ہے۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان، کے پی، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، قومی اسمبلی سب ملا کے، تو میں ان 4000 افراد کی فگر دے رہا ہوں جو بیسیکلی ہر مرتبہ انتخاب میں حصہ لیتے ہیں۔ بلکہ میں ایک حلقے کو اگر دیکھیں تو ایک حلقے میں تو 16 18 کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں ہر انتخاب میں صرف پہلی 3 پوزیشن کے لوگ لے رہا ہوں۔ نمبر 1 وہ جو جیتا، نمبر 2 وہ جو دوسرے نمبر پر آیا، نمبر 3 وہ جو تیسرے نمبر پر آیا، کیونکہ گیم انہی کے درمیان میں ہوتی ہے۔ ایک الیکشن میں نیچے والا اوپر آ جاتا ہے، دوسرے الیکشن میں تیسرے نمبر والا اوپر آ جاتا ہے، پہلے نمبر والا تیسرے نمبر پر چلا جاتا ہے۔ تو ان تین افراد میں گیم ہوتی ہے۔ یہ عوام کے ووٹ سے اسمبلیوں میں آتے ہیں اور یہ اس سارے معاملے میں 1.5-2 مہینے میں کہیں دکھائی نہیں دے، اپنے حلقوں میں عوام میں دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں روپوش ہیں۔ انہیں تو اس وقت یہ اس موقع کو، چلیں ہم اسے انسانی ہمدردی کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اس موقع کو غنیمت جان کر یہ اپنے ووٹ بینک میں اضافہ کر سکتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک ایم این اے اگر اس وبا کے دوران لاک ڈاؤن کی وجہ سے متاثر ہونے والے افراد جو غریب دیہڑی دار یا جو مفلس اور نادار لوگ ہیں ان کو اگر 1 کروڑ روپے کا راشن تقسیم کرتا تو 2 ماہ میں 10,000 روپے کا فی خاندان یہ راشن دیتا، تو ایک خاندان میں اگر 3 ووٹ بھی لگائیں تو 30,000 ووٹ اس کے پکے ہو جاتے ہیں آئندہ انتخاب میں۔ اور اس کی تقلید کرتے ہوئے ظاہر ہے جو اس کا مد مقابل ہے نمبر 2 وہ بھی کرتا، نمبر 3 بھی کرتا کہ یہ ووٹ پکے کر رہا ہے تو ہم بھی نکلیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا تھا؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ ہر ایم این اے، ایم پی اے، اس کے پاس ایک بڑا خوبصورت سٹرکچر ہوتا ہے۔ لوکل باڈیز کے جو امیدوار ہوتے ہیں وہ اسی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں پارٹی وائز، اور جو اس کی اپنی ٹیم ہوتی ہے جو اس کو فائنینس کر کے الیکشن میں جتواتی ہے، اور جو وہ افراد ہیں جو جب وہ ایم پی اے یا ایم این اے یا منسٹر بن جاتا ہے تو وہ لوکل لیول پر فائدے اٹھاتے ہیں اور نوکریاں اور ٹرانسفر پوسٹنگ اور تھانے کلچر، کچہری کلچر میں فائدہ لیتے ہیں۔ وہ درجنوں افراد ہوتے ہیں ایک حلقے میں۔ ان افراد کو کچی آبادیوں کا، ان میں مقیم افراد کا فنگر ٹپس پر پتہ ہوتا، انہیں کہیں بھی کسی سکول میں اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ درجنوں افراد کے پاس گاڑیاں اور اپنی پک اپ اور اپنا جو بھی ذرائع ترسیل ہے وہ اگر استعمال کرتے اور ایم این اے، ایم پی اے ہوش کے ناخن لیتے، اپنا ووٹ پکا کرتے۔ ایک ایم پی اے اگر 50 لاکھ روپیہ تقسیم کرے
تو وہ 5 سے 10 ہزار خاندان میں تقسیم کرتا ہے اور اس کے بھی 20-25 ہزار ووٹ پکے ہوتے ہیں اگلے انتخابات میں۔ اگر یہ انسانی ہمدردی میں نہیں کر سکتے تھے تو یہ اپنے لالچ میں ہی کر جاتے اور اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنا ووٹ بینک ہی پکا کر لیتے۔ لیکن کیونکہ یہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ ووٹ کی اہمیت کا نام تو لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں عوام نے ہمیں ووٹ دیا، ہم طاقتور ہوئے اور ہم منسٹر بنے، ہم ایم پی ایم این اے بن کے اسمبلی میں پہنچ گئے، لیکن یہ بیسیکلی عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں۔ اس موقع پر بھی اگر یہ گوشہ نشینی کی زندگی گزارنے یا اسلام آباد یا لاہور یا کراچی میں بیٹھے ہوئے اور اپنے حلقوں میں نہیں ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں ہم عوام کتنی بیوقوف ہیں۔ ہم نے ان سے یہ پوچھا تک نہیں کہ آپ اس وبا کے دور میں ان 2 مہینوں میں آپ عوام میں کیوں نہیں نظر آئے، آپ کی طرف سے کوئی امدادی ٹیمیں کیوں نہیں پہنچی، اور یہ گھر گھر راشن تقسیم کر سکتے تھے۔ ان کے پاس پورا اپنے حلقے میں، اپنے ٹیریٹری میں سٹرکچر موجود ہوتا ہے، لوگوں کا، سپورٹرز کا، کارکنان کا، بلدیاتی نمائندوں کا جو ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کے ذریعے اگر یہ ایک مرتبہ خرچ کر ہی لیتے، 4000 افراد اگر 50 لاکھ سے 1 کروڑ روپیہ اپنی عوام میں آج خرچ کرتے، ایک تو ان کا اگلا انتخاب جیتنے کی پوزیشن واضح ہو جاتی، دوسرا یہ 35 سے 40 ارب روپیہ بن جاتا، اور یہ اتنی بڑی امداد ہے اس موقع پر کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی حلقے میں، کسی بھی ٹیریٹری میں کوئی غریب راشن کے لیے ترس رہا ہوتا، کوئی مفلس بھوکا مر جاتا، کوئی بے روزگار جو ہے وہ اس دور میں اسے راشن نہ پہنچ پاتا۔ یہ سب سے بڑا سورس تھا، لیکن وہ لوگ کیونکہ عوام کو ووٹ کے سے جیت کے تو آتے ہیں، نعرہ تو لگاتے ہیں، لیکن انہیں اہمیت نہیں دیتے، لہٰذا یہ اس وبا کے دور میں بھی کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ عمران خان صاحب سے گزارش یہ ہے کہ پلیز اپنے لوگوں کو، ایم پی ایم این اے کو کم از کم اپنے حلقوں میں بھیجیں، وہ ان لوگوں کے لیے راشن کا اہتمام کریں تاکہ ان کے دیکھا دیکھی اپوزیشن کے لوگ بھی نکلیں اور وہ اپنے اپنے علاقوں میں کچی آبادیوں اور مفلس افراد، ضرورت مند افراد میں راشن تقسیم کر سکیں۔ بہت شکریہ۔